بھائی ہیں راشد صاحب، وہ سوپور سے سوال کرتے ہیں ایک عام مسلمان پر کتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہے اور ساری زندگی گزارنی ہے مسلمان بن کر، تو لہٰذا زندگی کے تمام وہ معاملات جن معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا ان تمام معاملات کا دین علم حاصل کرنا لازم ہے اور یہ فرض ہے۔ مشہور حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہر مسلمان کو لازماً کرنی ہے ان چیزوں کا علم ہر مسلمان کو حاصل ہونا ضروری ہے۔ مثلا نماز ہر مسلمان پر فرض ہے تو نماز کا پورا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سے اہم چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ نماز تبھی ادا کر سکے گا کہ جب انسان پاک ہوگا، وضو اور غسل دونوں اس کے ہیں، تو لہذا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، کھانے میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے ایک مسلمان کے لیے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ ایک بزنس مین جب بزنس کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اسلام نے جن بزنس کے متعلق جو ضروری احکام بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی کہا ہوگا کہ بزنس کرنے والے کو یہ چیز کرنا گناہ ہے، یہ چیز کرنا حرام ہے، یہ چیز کرنا ناجائز ہے۔ تو جو چیزیں اسلام نے ناجائز کر دی ہیں، بزنس کرنے والے کو ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ اسے انسان پرہیز کرے۔ انسان کو نکاح کرنا ہے، اس نکاح کرنے میں بہت ساری چیزیں لازم ہیں، بہت ساری چیزیں نکاح کے معاملے میں حرام ہیں، تو جو لازم ہیں وہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا ہونے کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے جملے بول دیتا ہے جن جملوں کے بولنے کی وجہ سے نکاح میں اثر پڑتا ہے، تو ان کو جاننا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی نہیں جانتا ہوگا تو فوراً پوچھنا ضروری ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ جملہ بولا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ جن چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہمیشہ ہے اور وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ چاہے پوچھ کر حاصل کریں، چاہے پڑھ کر کے حاصل کریں۔ پوچھ کر حاصل کریں گے تو مستند عالم سے پوچھنا ضروری ہے، اور پڑھ کر کے حاصل کریں تو مستند لٹریچر اور مستند کتابیں پڑھ کر کے جاننا ضروری ہے۔ اور اس پڑھنے اور پوچھنے کے دوران جہاں کہیں کنفیوژن ہو جائے وہ کنفیوژن کسی جاننے والے سے دور کرنا ضروری ہے۔ دراصل ہر مسلمان کو کچھ چیزیں ہر حال میں انجام دینی ہیں۔ مثلا کپڑا پہننا ضروری ہے، اس کپڑے میں کون کون سی چیزیں اسلام نے لازم کی ہیں یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور کون سا کپڑا اسلام نے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اس حرام کپڑے کے استعمال کرنے سے انسان بچے۔ مثلا دنیا میں لکوڈ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یہ لکوڈ چیزیں پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، جوس بھی ہیں، شربتیں بھی ہیں، اور طرح طرح کی لکوڈ دوائیاں بھی ہیں، اور خدا نخواستہ بیئر شراب بھی ہے۔ تو اب ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے ان تمام لکوڈ چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں مسلمان کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیز حرام ہیں۔ جو حلال ہیں ان کو استعمال کرے گا اور جو چیز حرام ہے اسے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مثلا ایک آدمی ملازم ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ملازم ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا ملازم ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ملازم ہو، تو ملازمت کے دوران اسلام نے کیا احکام بیان کیے ہیں، ملازم کو کیا کیا کرنا چاہیے اور ملازم کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہر ملازم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے تاکہ کرنے والے کاموں کو وہ کرے اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے۔ آدمی جس پروفیشن کے ساتھ ہوگا اس پروفیشن میں جو چیزیں اسلام نے لازم کی ہیں وہ جاننا ضروری ہے، اور جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں اسے بچنا ضروری ہے۔ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو وفات پانے کے بعد پھر اسلام نے کیا چیزیں لازم کی ہیں، تو جواب یہ ہے وفات ہونے کے بعد پھر لازم کی ہے کہ مسلمان کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ ساری ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ سارے کام کرنے ہیں، جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب ان کے آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، اس کے ہاں تعزیتیں ہونی ہیں، اور 3 دن کی تعزیتوں کا یہ سارے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔